سامعین ذویل احتشام، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ قابل غور بات ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب نبیکم وحب اہل البیت وعلی تلاوت القرآن والحدیث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولادوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَحُبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ، حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، پھر قرآن اور حدیث سکھاؤ۔ اگر بچہ سب سے پہلے محبت رسول نہیں سیکھے گا، پھر اگر قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا، یا تو وہ صحابہ کا بغضی ہوگا، یا نبی پاک علیہ السلام کے علم کا انکار کرے گا، اوصاف حمیدہ کا انکار کرے گا۔ اگر بچے کو بچپن سے محبت رسول سکھائی جائے اور بچپن سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اہل بیت کی محبت، آپ کی ازواج کی محبت، آپ کی اولاد کی محبت، آپ کے نواسوں کی محبت سکھائی جائے، پھر جب بچہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، تو سامعین محترم توجہ طلب بات یہ ہے، پھر وہ بچہ کبھی داتا علی حجویری کی طرح قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا، کبھی میرے علی کی طرح سنائے گا، کبھی مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی طرح پڑھا کر لوگوں کو دین سکھائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرنے کا جب وقت آئے گا، حضور نے فرمایا اثبتکم، یہ کم ضمیر جمع کیا ہے، فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، فرمایا پل صراط سے ثابت قدم وہی گزرے گا، وہی ثابت قدم گزرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شدت کے ساتھ دنیا میں نبی پاک کے صحابہ کا بھی غلام ہوگا اور محبت کرے گا حضور کی وجہ سے، اور نبی پاک کی آل سے محبت کرے گا حضور کی وجہ سے کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں ایک حدیث یہاں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے اس دنیا میں میرے صحابہ کو سب کیا اور سب و شتم کیا، میرے صحابہ کی اہانت کی، میرے صحابہ کو برا بلا کہا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علیکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ نبی کے صحابہ کی شان میں کوئی عداوت کے ساتھ، بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ وہ نبی پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، حضور نے فرمایا پھر کہو فقولوا لعنت اللہ علیکم، حضور نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ تو نبی پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک کی آل سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جب تک دم میں دم ہے، جتنی زندگی ہے، ہمارے گلوں میں آل کی غلامی کا پٹا بھی اللہ اسی طرح قائم اور دائم رکھے، اور اصحاب کی غلامی کا پٹا بھی اسی طرح قائم اور دائم رکھے۔